السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیرالدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویلاگ میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے جو پیغام پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایکس ہینڈل کے اوپر شیئر کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت ساری باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں، بڑی کھلی باتیں، بڑی دلخراش باتیں، آنکھیں کھول دینے والی باتیں، اور اوورآل کپلڈ ود دا فیکٹ کہ عمران خان نے پیغام دیا۔ علیمہ خان کا ایک اور ٹویٹ ہے جس میں عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرے کے حوالے سے انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں، اس پر بھی بات کروں گا۔ اور دیگر اوورآل جو ماحول ہے پاکستان کی سیاست کا اس وقت، وہ اتنا زیادہ اس میں شدت اور حدت ہے، اور اتنی زیادہ اس وقت پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہے کہ عجیب و غریب پریشر کوکر بنا ہوا ہے پاکستان، اور اس پریشر کوکر کے اندر غریب آدمی جو ہے وہ ایسے ہی پک رہا ہے جیسے کہ پریشر کوکر کے اندر کوئی بھی چیز پکتی ہوتی ہے۔ تو غریب آدمی کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کسی کو احساس خیال ہی نہیں ہے، اس کا کچھ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وہ سروائیو کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے۔ The government does not care at all, the establishment does not care at all. All they care is کہ ان کی جو پاور سٹرگل کی پولیٹکس چل رہی ہے اس میں وہ کسی طرح عمران خان کو ہرائیں، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قانونی غیر قانونی جو حربے استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس بیٹل کو وہ جیتیں۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا اڈیالہ سے وہ میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ فرد واحد اپنی طاقت بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دے۔ یحییٰ خان نے بھی اپنی طاقت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کو دھوکہ دیا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی طاقت اور اقتدار کی طوالت کے لیے ملک کو دو لخت کر دیا۔ اس ایک شخص کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس وقت ہمارے 90,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ بھٹو نے 50,000 بے گناہ جانوں کے ضیاع کا خود اعتراف کیا تھا، حالانکہ اصل گنتی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ملک کی معیشت کو اس وقت اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ آج تک ہم اس نقصان کا ازالہ نہیں کر پائے۔ آج بھی وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ آج پھر ایک شخص اپنی طاقت کو بڑھانے اور اقتدار کو طول دینے کے لیے نظام کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ اس ملک کا مٹھی بھر اشرافیہ ملک کے تمام نظام، وسائل، اقتدار اور طاقت پر قابض ہے۔ اس قبضہ گروپ کا جب دل چاہتا ہے آئین کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے، ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے، جمہوریت کی عکاس پارلیمنٹ کے تقدس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، عوامی نمائندگان کو اغوا کر لیتا ہے، ہمارے ایم این ایز کے گھر کی خواتین کو اٹھا لیتا ہے۔ اخلاقیات سے عاری یہ مافیا خود کو آئین اور قانون سے بالاتر گردانتا ہے۔ اسی چھوٹے سے طبقے اس اشرافیہ نے اس ملک کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اپنی ذات کے لیے یہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے، اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ملک میں ظلم و بربریت کا نظام نافذ ہے۔ ترقی اور عہدوں سے نوازنے کا پیمانہ، عدلیہ میں تحریک انصاف کے خلاف فیصلے اور حکومت میں فسطائیت ہے۔ اس بات کی 3 واضح مثالیں قاضی فائز عیسیٰ، محسن نقوی اور ہمایوں دلاور ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ٹو دا پوائنٹ عمران خان صاحب نے باتیں کی۔ آپ کیا کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں، محسن نقوی کے بارے میں اور ہمایوں دلاور کے بارے میں، یہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ہمارے اوپر مظالم کرنے والوں کو تحفظ دیا، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا، انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہماری درخواستیں نہیں سنی، الیکشن میں دھاندلی پر سابق کمشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اب اسی چیف جسٹس کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے فارم 45 کی حکومت اور اس کے ہینڈلرز ہر ممکن ہتھ کنڈا اپنا رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے خلاف نہ نکلے تو ہمیشہ غلام رہیں گے۔ محسن نقوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ محسن نقوی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پر کیا ہے۔ ذلِ شاہ کو پولیس نے تشدد کر کے قتل کیا، لاش سڑک پر پھینکی اور ایف آئی آر بھی میرے خلاف کاٹی۔ ہم پر ظلم کرنے کے عوض محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، اور مت بھولیں کہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہی ہیز سروڈ ایز دا چیف منسٹر پنجاب۔ نگران 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ تقریباً ایک ایسے ہی ریگولر چیف منسٹر کی طرح اپنا ٹینیور کاٹ چکے ہیں محسن نقوی۔ ہمایوں دلاور، اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ہمایوں دلاور کے بارے میں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، جو کے پی کے کی اینٹی کرپشن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ہمایوں دلاور کے اریسٹ وارنٹس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میجسٹریٹ لوکل جو ہے اس نے وہ اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں اس کے وکلاء کی ٹیم نے چیلنج کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ابھی اریسٹ وارنٹ پر عمل درآمد سے فی الحال خبر یہ آ رہی ہے کہ روکا ہے، لیکن جو اراضی ہے وہ اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کے پی کے کی کہ ہمایوں دلاور کے باپ نے اور ہمایوں دلاور نے
کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی پر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ ناجائز طور پر قابض ہیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمایوں دلاور کی وجہ سے میں اور بشریٰ بی بی آج غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہیں۔ اس کے عوض ہمایوں دلاور کو اربوں مالیت کی زمین تحفے میں دے دی گئی۔ اچھا، میرا خیال تھا وہ کروڑوں ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو عمران خان اربوں مالیت کی زمین تحفے میں دے دی گئی۔ خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ اب ایف آئی اے نے خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن پر کیس کر دیا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک ادارے نے دوسرے ادارے پر کیس کر دیا ایک شخص کو تحفظ دینے کے لیے، جس شخص کے اوپر ایک ادارہ پروونشل یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کو اربوں روپے کی زمین سے قبضے سے نوازا گیا غیر قانونی طور پر، تو اس ادارے کے اوپر ایک وفاقی ادارے نے کیس کر دی۔ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے، نہیں تو کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا۔ مجھے یہ نہ بتائیں کہ کس کس کے پیسے اور جائیدادیں باہر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج اس ملک کے جو ارباب اختیار ہیں، جو اس نظام کے لاڈلے ہیں، ان میں سے کس کے پیسے اور جائیدادیں ملک میں ہیں۔ سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ اسمبلیوں میں گھس گئے اور پارلیمنٹیرینز کو پکڑ لیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، کسی نے پہلے کبھی پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ میں نے آپ سے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا نا کہ یہ جو پارلیمنٹ والی ایپیسوڈ ہوئی ہے نا، یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ تھی۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد پاکستان میں سیاسی طور پہ حالات بہت کشیدہ اور تشویشناک ہو گئے اور ایک نیکسٹ لیول کی شدت اور حدت کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس وقت پریشر کوکر کی سی سچویشن پاکستان میں بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس چیز کو بہت سیریسلی ہے پولیٹیشنز نے، پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو لیا، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے کچھ اراکین نے اس کو سیریس لیا، تحفظات کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے آج بات کی ہے، انہوں نے بھی اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے، لیکن اوورآل جو حکومت ہے وہ ابھی تک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ اس کو مطلب کہ گورنمنٹل لیول پہ ٹیک اپ نہیں کر رہی ہے، بس گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے، لیکن اندر سے تکلیف ان کو بھی ہے کہ یار آج یہ ان کے ساتھ ہو گیا ہمارے دور حکومت میں، کل کو یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کسی کے بھی ساتھ ہوگا تو پارلیمنٹ اوورآل ایز این انسٹیٹیوشن کمپرومائز ہوتا ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں پوری قوم کو کہتا ہوں آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا، ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے۔ عدلیہ سے کہتا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، پوری پارٹی تیار رہے، سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے۔ یاد رکھیں حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ میں اور میری بیوی جیل میں ہیں اور جیل میں رہنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ کو بھی جیلیں بھرنی پڑتی ہیں تو اس سے دریغ نہ کریں۔ اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں غلام رہیں گی۔ یہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے پیغام ہے، اور مزید یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی گفتگو کی ہے بطور جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، اور انہوں نے بتایا کہ جو کل کا احتجاج کی کال تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے، کیونکہ آگے جو جلسے کا اناؤنس کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے 20 یا 21 تاریخ کو میرے خیال میں، سارا فوکس پی ٹی آئی اس کے اوپر رکھنا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ ابھی کسی قسم کا تصادم نہ ہو، تو اس وجہ سے ابھی مؤخر کر دیا ہے وہ جو احتجاج تھا۔ اب علیمہ خان کے جس ٹویٹ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ بھی بہت تشویشناک ہے۔ اس ٹویٹ میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ ٹویٹ انگریزی میں کیا ہے اور لکھا انہوں نے عمران خان کو سے ہی اس کو منسوب کیا ہے کہ عمران خان's میسج فرام اڈیالہ۔ یہ کہتے ہیں جی دی اسٹیبلشمنٹ لٹرلی بیگڈ می، کہ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، علیمہ خان کہہ رہے ہیں، دی اسٹیبلشمنٹ لٹرلی بیگڈ می ٹو چینج دا جلسہ ڈیٹ فرام 22 اگست ٹو 8 سپٹمبر۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے لٹرلی مجھ سے بھیک مانگی، مجھ سے منتیں کی کہ جی جلسے کی ڈیٹ چینج کر دیں، 22 اگست سے 8 سپتمبر پہ لے جائیں۔ دے کلیم there were intelligence reports of security threats at the venue۔ انہوں نے یہ آ کر کہا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں کہ جو وینیو ہے جلسے کا وہاں پر تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کی سچویشن بن سکتی ہے۔ They gave their reassurance for complete facilitation of the jalsa if the jalsa was shifted to 8 September۔ انہوں نے پھر یہ ری ایشورنس دی تھی، یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ اس کو آگے لے کر جاتے ہیں تو ہم مکمل اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔
اب وہ کہتے ہیں نمبر 1 انسٹیڈ دے پلیس thousands of containers across every entry point into the اسلام آباد. یعنی کہ یہ کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ نے کیا یہ کہ ہزاروں کنٹینر لگا دیے اسلام آباد کی طرف آنے والے تمام راستوں پہ. نمبر 2 یہ a night before the جلسہ they arrested the contractors along with lighting and sound equipment. یعنی کہ جنہوں نے جلسے میں لائٹنگ کرنی تھی اور ساؤنڈ کا اکوپمنٹ لگانا تھا ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے. نمبر 3 they did not allow safety boundary to be installed to secure the area. سیفٹی باؤنڈری نہیں لگانے دی تاکہ ایریا کو سیکیور کیا جا سکے. peaceful members of the public trying to get to the venue were dispersed with tear gas. جو پرامن کراؤڈ آ رہا تھا وہاں پہ پبلک میں سے جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا. Shockingly after the جلسہ police abducted PTI elected members from within the National Assembly premises. اور یہ بڑا شاکنگ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو نیشنل اسمبلی کے احاطے سے جلسے کے بعد گرفتار کیا. Therefore there will be no further talks. لہٰذا آج کے بعد اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے ساتھ. They have deceived us. Deceived کیپٹل میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا and not honored their commitment. اور اپنا کمٹمنٹ جو ہے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. I had constituted the committee in good faith. میں نے جو کمیٹی بنائی تھی وہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ بنائی تھی. In politics one must always keep the door open for political situations for the betterment of the country. سیاست میں جو دروازے ہیں وہ سیاسی حل کے لیے کھلے رکھنے چاہیے ملک کی بہتری کے لیے. But this is only possible when the word of honor stands the test. لیکن یہ صرف تب ممکن ہے کہ جب آپ جو کہتے ہیں اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. Their word of honor is worthless. کہ یہ اب جو کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے. Rest assured we will go ahead with the جلسہ on 22nd NOC اور no NOC. باقی یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے 22 تاریخ کو. یہ جو جلسے کی میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ 22 تاریخ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے. NOC دیں یا نہ دیں, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیں یا نہ دیں, ہم پھر بھی جلسہ کریں گے. تو ایک تو یہ ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں جی, یہ on the 10th of September عمران خان gave the following message. ایک اور میسج علیمہ خان صاحبہ نے اپنے ٹویٹر سے کیا. They plan to finish me off in jail following the same pattern as they did to Morsi in Egypt. اب یہ بڑا تشویشناک ہے اور یہ بہت مقام فکر ہے کہ یہ اس طرح کی بات عمران خان کر رہے ہیں, علیمہ خان اس کو ٹویٹ کر رہی, لمحہ فکری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ ہے مجھے ختم کرنے کا جیل میں, ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ مصر میں مورسی کو, آپ کو یاد ہے نا محمد مورسی مصر کا حکمران رہا ہے کئی سال, وہ جیل میں مارا گیا تھا. تو جس طرح جیل میں مورسی کو ختم کیا گیا تھا ان کا ارادہ ہے مجھے ویسی ختم کرنے کا. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. آگے وہ کہہ رہے ہیں our family was given similar information from a credible and reliable source that a decision has been taken to eliminate عمران خان. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کو ایک بڑے قابل ایک کریڈیبل سورس نے, ایک ریلائبل سورس نے یہ انفارم کیا ہے, یہ بتایا ہے کہ فیصلہ لے لیا گیا ہے عمران خان کو ختم کرنے کا. Our family would like to now address the pharaohs. اب یہ آگے عمران خان صاحب کا میسج یہاں پہ ختم ہو گیا, یہ انورٹڈ کاماس میں تھا علیمہ خان صاحبہ کے ٹویٹ میں, اور آگے جو ہے اب وہ اپنی بات کر رہی ہیں کہ اب ہمارا خاندان جو ہے ان فرعونوں سے کو مخاطب کر کے کیا کہنا چاہتا ہے. کہتے جی پلیز ریڈ سم ہسٹری, کچھ تاریخ پڑھیں, اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ ہیپن ٹو فیرو, اور جانیں کہ فرعون کو کیا ہوا تھا یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اینڈ مینی ہو ٹرائیڈ دا سیم اسٹریٹجی اوور دا کورس آف ہسٹری, یا فرعون جیسوں نے جو ویسے ہی کرنے کی جنہوں نے کوشش کی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ تاریخ میں رقم ہے, اس کو پڑھیں. ڈیورنگ باجوا's tenure, یہ اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں, ڈیورنگ باجوا's tenure you tried to gun down عمران خان in وزیرستان, وزیر آباد. باجوہ کے ٹینیور میں عمران خان کو گولیوں سے مارنے کی کوشش کی گئی وزیر آباد میں. ڈیورنگ عاصم منیر's tenure, ISI took over the judicial complex اسلام آباد. پھر عاصم منیر کے ٹینیور میں ISI نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیا تھا. Preparations were ready to eliminate him. عمران خان کو ختم کرنے کی تیاریاں مکمل تھیں. So why did he live? لیکن وہ زندہ کیوں رہا؟
بیکاز دا ڈیسیژن فار لائف اینڈ ڈیتھ از اونلی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ موت اور زندگی کا فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ملینز آف پاکستانیز اینڈ مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ پرے فار ہم ایوری ڈے. لاکھوں کروڑوں پاکستانی اور مسلمان عمران خان کے لیے ہر روز پوری دنیا میں دعا کرتے ہیں. لائک اس دے پرے بیکاز وی لو ہم اینڈ پاکستان نیڈس ہم. ہماری طرح وہ اس لیے عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان ہیز فیسڈ آل ہز کنکاکٹڈ کیسز. عمران خان نے تمام جھوٹے کیسز کا سامنا کیا. ہی ہیز بین کلیئرڈ ان آل آف دیم یٹ ہی از ناٹ بینگ الاؤڈ آؤٹ آف پریزن. وہ ختم ہو گئے سارے لیکن اس کے باوجود اس کو جیل سے نہیں نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ ISI کنٹرولز اڈیالہ جیل. ISI اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتی ہے. سو کین یو پلیز ایکسپلین ٹو آل دا ملینز ہو آر پریئنگ فار ہز ریلیز وائی ہیز عمران خان کلیمڈ دیٹ they plan to finish me off in jail just as they did with Morsi in Egypt. تو یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ISI اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتی ہے. تو پلیز یہ بتائیں ان کروڑوں لوگوں کو جو عمران خان کی رہائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ عمران خان نے اب یہ کیوں کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے ویسے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں جیل میں جیسے کہ مصر میں مورسی کو ختم کیا گیا تھا. بہت تشویشناک ہے اور اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور حالات اس حد تک بگڑ گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے کہا ہے. اور اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو آئی تھنک کہ پہلے بھی عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ایک ہوا ہے گولیوں سے اور پھر وہ جوڈیشل کمپلیکس والی جو بات وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جیل میں ہے، تو اس میں تو کسی کو شک ہے ہی نہیں کہ پورا سسٹم، پورا نظام، پوری حکومت، پوری ریاست، پوری اسٹیبلشمنٹ اور اس اسٹیبلشمنٹ کی پوری طاقت اس وقت عمران خان کے خلاف کار فرما ہے. اور پھر اس طاقت کے ذریعے مزید جو چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہیں جس میں بیوروکریسی آ جاتی ہے، جس میں عدلیہ آ جاتی ہے، جس میں پارلیمنٹ آ جاتی ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، عمران خان کو سیاسی طور پہ ختم کرنے کے لیے. اور ان حالات میں جب عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنے کی کوشش پچھلے 2.5-3 سال سے جاری ہے اور اسی کے نتیجے میں عمران خان کو جیل میں رکھا گیا اور 1 سال سے اوپر ہو گیا اس بات کو بھی کہ وہ جیل میں ہے. اب جیل سے اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کا ڈیسیژن ان کو بتایا گیا ہے کہ لیا جا چکا ہے، تو یہ بہت تشویشناک ہے. آئی ہوپ کہ یہ بات درست نہ ہو. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بات درست نہ ہو اور اگر کہیں پہ ایسی کوئی بات ہوئی بھی ہے تو اللہ ان لوگوں کو عقل دے. اگر ایسا کچھ ہے بھی تو ان لوگوں، کیونکہ یہ ملک اس کا متحمل ہو نہیں سکتا. ابھی آپ نے صرف پارلیمنٹ کے اوپر جو دھاوا بول کے پارلیمنٹیرینز کو وہاں سے اریسٹ کیا اس کے آپ نتائج دیکھیں. میں اسی ویلاگ میں 2 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پریشر کوکر بنا ہوا ہے اس وقت. تو عمران خان تو بہت آگے کی بات ہے، بہت نیکسٹ لیول بات ہے. اگر چند پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھس کر وہاں پر اریسٹ کرنے پر یہ ریاکشن، یہ رد عمل، یہ پریشر کریٹ ہو سکتا ہے جو کہ ہوا ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، عدلیہ کے ممبرز کی طرف سے اور بہت سارے اداروں میں جو لوگ ان کی ذاتی رائے ہے اس میں بھی آپ دیکھیں. تو اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ بھی ہوتا ہے، عمران خان کو ایک خراش بھی آتی ہے اگر جیل کے اندر، تو اس کے بہت سنجیدہ نتائج ہوں گے، بہت دور رس نتائج ہوں گے اور بہت بڑے پیمانے پہ انسٹیبلٹی پاکستان میں پھیلے گی اور اس کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور پاکستان آلریڈی ایک ایسی نہج پر کھڑا ہے اس وقت کہ یہاں سے آگے مکمل تباہی ہے. تباہی کے دہانے پر بھی کھڑا ہو کے ایک پیر دہانے میں جا چکا ہوا ہے اندر تباہی کی طرف اور ایک ہی پیر سے کھڑا ہے اب دہانے میں. اگر وہ ذرا سا بھی پیر پھسلا تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے اور آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے اور ان کی رہائی ہو اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو بازار گرم ہوا ہے یہ ختم ہو اور طاقت کا جو ننگا ناچ رچایا ہوا ہے پاکستان میں کہ جی اس طرح ہی جو اس کے پاس طاقت ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. دس مسٹ کم ٹو این اینڈ سو دیٹ پیپل اسٹارٹ فیلنگ سیف ان پاکستان. بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.